شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے سامراجیت اور اس کی شکلیں، امپیریلزم اینڈ اٹس فارمز۔ اس عنوان کے تحت سامراجیت کا ماخذ اور تعریف، سامراجیت کی شکلیں اور سامراجیت کے عروج کے اسباب کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اکثر سامراجیت اور استعماریت یعنی امپیریلزم اور کولونیلزم کی ایک ہی تعریف بیان کر دی جاتی ہے، لیکن دونوں کی تعریف میں خصوصیات کی بنیاد پر تھوڑا فرق ہے۔ سامراجیت کی شروعات برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے آغاز یعنی 1870 عیسوی سے اور اس کا خاتمہ 1914 عیسوی سے مانا جاتا ہے۔ 16ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کا دور استعماریت کا دور تھا، لیکن خصوصیاتی غلط فہمی کی بنیاد پر اس دور کو بھی سامراجیت کا حصہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 16ویں صدی سے 19ویں صدی کے نصف دہائی کے دوران دنیا کے عظیم سامراجی ممالک برطانیہ، فرانس، روس اور جاپان وغیرہ نے کسی بھی ملک پر براہ راست حکومت نہیں کی تھی، اس لیے اس مدت کو صرف استعماریت کا نام دینا ہی بہتر ہوگا۔ سامراجیت لاطینی لفظ امپیریا یا امپیریم سے لیا گیا ہے۔ امپیریا سے مراد شاہ ہوتا ہے، جبکہ امپیریم سے مراد سلطنت اور حاکمیت ہے۔ قدیم روم میں امپیریم کی اصطلاح کا استعمال لوگوں کی خصوصیت، اس کا دولت مند ہونا اور طاقت کی پیمائش کی نشاندہی کے لیے کیا جاتا تھا، اس لیے عام طور پر امپیریم سے مراد حکم کرنے کی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ آرنولڈ جونز نے امپیریلزم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شاہی ملک کا اپنے ملک اور عوام کے مفاد کے لیے ذاتی طور پر طاقت کا خرچ سامراجیت ہے۔ امپیریلزم کی تعریف بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک سلطنت دوسرے ملک کے حدود پر قبضہ کر کے اپنے اقتدار کو پھیلاتی ہے یا معاشی اور سیاسی تسلط قائم کر لیتی ہے تو اسے سامراجیت کہتے ہیں۔ سامراجیت کو قدیم اعتبار سے دو متعلقہ شکلوں بیرونی سامراجیت ایکسٹرنل امپیریلزم اور اندرونی سامراجیت انٹرنل امپیریلزم میں بانٹا گیا ہے۔ بیرونی سامراجیت کسے کہتے ہیں؟ قومی ریاست کی حوصلہ افزائی بیرونی سامراجیت کہلاتا ہے۔ اندرونی سامراجیت کسے کہتے ہیں؟ طاقت اور تشدد کے ذریعہ تیسری دنیا کو فتح کرنے کی گھریلو حوصلہ افزائی کی پالیسی اندرونی سامراجیت کہلاتی ہے، جو عالمی سرمایہ داروں کی پالیسی کے تحت پسماندہ اور غیر معمولی تیسری دنیا کو ترقی کا خواب دکھا کر عمل میں لایا جاتا ہے۔ معاصر دور میں سامراجیت اپنی اندرونی اور بیرونی شکلوں کے درمیان زیادہ طے شدہ اور متضاد تعلق کی نمائندگی کرتی ہے، جس کے ذریعہ عالمی سرمایہ داری بنتی اور بنائی جاتی ہے۔ سامراجیت کی معاصر شکل کنٹمپورری فارمز میں مورخین میں اختلاف ہے۔
پہلی جماعت نے اسے 3 شکل نوآبادی یعنی کالونی، زیر نگرانی یعنی پروٹیکٹوریٹ اور دائرہ اثر یعنی اسفیئر آف انفلوئنس میں بانٹا ہے۔ مورخین کی دوسری جماعت نے سامراجیت کی معاصر شکل کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اسے 4 شکلوں میں تقسیم کیا ہے: معاشی سامراجیت، اکنامک امپیریلزم، سیاسی سامراجیت، پولیٹیکل امپیریلزم، محافظ پروٹیکٹوریٹ اور دائرہ اثر اسفیئر آف انفلوئنس۔ سیاسی سامراجیت کو سمجھنے کے لیے اسے مزید 2 حصوں بلا واسطہ حکمرانی انڈائریکٹ رول اور براہ راست حکمرانی ڈائریکٹ رول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیاسی سامراجیت دراصل پہلی تقسیم کی نوآبادی والا حصہ ہے، جسے ہم ہندوستانی تناظر میں سمجھنے کے لیے 1757 عیسوی سے 1857 عیسوی کا دور اور 1858 عیسوی سے 1947 عیسوی کا دور کے ذریعہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ معاشی سامراجیت اکنامک امپیریلزم جب کسی آزاد ملک کی پیداوار پر بیرونی حکومت کی مدد سے تاجر طبقہ اپنا اختیار قائم کر لیتا ہے اور وہاں کی سیاست بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، تو اس نوعیت کو معاشی سامراجیت اکنامک امپیریلزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیریبین خطہ اور لاطینی امریکہ کا کچھ علاقہ کیلے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، لیکن وہاں کے کیلے کی پیداوار پر چند نجی کمپنیوں کو اختیار حاصل ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر وہاں کے لوگ کسی دوسرے کو اپنا پھل نہیں بیچ سکتے ہیں۔ ان کی مرضی سے ہی پھل کی قیمت معین کی جاتی ہے۔ اس لیے امریکی کمپنیاں کیریبین خطہ کے کیلا پیدا کرنے والے علاقے کو بنانا ریپبلک کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے جو کمزور ملک کی تجارت کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ مختصر کہانی کار او ہنری نے 1904 عیسوی میں اس محاورے کو استعمال کیا تھا۔ سیاسی سامراجیت پولیٹیکل امپیریلزم جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سیاسی سامراجیت کو سمجھنے کے لیے اسے مزید 2 حصوں بلا واسطہ حکمرانی اور براہ راست حکمرانی میں بانٹا جاتا ہے۔ بلا واسطہ حکمرانی انڈائریکٹ رول غیر ملکی حکمراں کا کسی ملک میں مقامی حاکم سے تعلق کا فائدہ اٹھا کر اس کی مدد سے حکومت کرنا بلا واسطہ حکمرانی انڈائریکٹ رول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں 1757 عیسوی سے 1857 عیسوی کے زمانے کو لیا جا سکتا ہے۔ اس مدت میں برطانوی راج ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے ہندوستان میں حکومت کرتی رہی۔ براہ راست حکمرانی ڈائریکٹ رول عام طور پر کسی شاہی فوج یا عام خدمت کے افسران کے ذریعہ حکومت کا حقیقی نظام سنبھالنا براہ راست حکمرانی ڈائریکٹ رول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں 1858 عیسوی کے بعد برطانیہ کا براہ راست حکومت کرنا، فرانس کا ویتنام میں حکومت کرنا وغیرہ ہے۔ محافظ پروٹیکٹوریٹ جب کوئی غیر ترقی یافتہ ملک کسی بیرونی طاقت سے اپنی خود مختاری کو بحال رکھتے ہوئے ایک معاہدے کے تحت فوجی اور سفارتی تعلق قائم کرتا ہے یا طاقتور ملک کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے
اپنے داخلی معاملات پر خود مختار رہتا ہے تو وہ ملک یا خطہ یا علاقہ بیرونی طاقت کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور وہ بیرونی طاقت اس ملک، خطہ یا علاقے کی محافظ بن جاتی ہے۔ اس علاقے کی نوعیت استعماریت سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 1653 عیسوی سے 1659 عیسوی کے درمیان کرومویل کی ماتحتی میں برطانیہ کا آئرلینڈ اور دوسری ریاستوں کا محافظ بننا، 19ویں صدی میں برطانیہ کا افریقہ کے دریائے ناجیر کے خطے کا محافظ بننا، اور 20ویں صدی میں برطانیہ کا عدن کا محافظ بننا وغیرہ۔ دائرہ اثر، اسفیئر آف انفلوئنس، جب کوئی بیرونی طاقت ایک معاہدے کے تحت کسی ملک کے خطہ یا علاقے کو تجارت، سرمایہ کاری یا بعض اوقات فوجی مقصد کے لیے اپنے دائرہ اثر میں لے لیتی ہے اور حق و مراد کا دعویٰ کرتی ہے تو اسے دائرہ اثر والا علاقہ، اسفیئر آف انفلوئنس، کہا جاتا ہے۔ ایسی نوعیت سرحد سے جڑے علاقے یا نوآبادی والے علاقے میں پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی میں روس، برطانیہ اور جاپان نے چین کی سرحد سے جڑے ہونے کے سبب اس کے علاقے کو اپنے دائرہ اثر میں لے رکھا تھا۔ فرانس اور جرمنی نے بھی تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے اس کے بعض علاقے پر اپنے حق اور مراد کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ چین میں ہر کوئی تجارت کر سکے، اس کے لیے امریکہ نے بھی 1899 عیسوی میں اوپن ڈور پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ معاشی وجوہات، اکنامک کازز، فوجی اور سیاسی وجوہات، ملٹری اینڈ پولیٹیکل کازز، انسان دوست اور مذہبی وجوہات، ہیومینیٹیرین اور ریلیجیس کازز، اور تکنیکی وجوہات، ٹیکنالوجیکل کازز، سامراجیت کے عروج کے عناصر ہیں۔ معاشی وجوہات، اکنامک کازز، 1870 عیسوی سے برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس وغیرہ سامراجی ممالک میں صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ انہیں اپنے صنعتی پیداوار کی کھپت کے لیے بازار، صنعت کو ترقی دینے کے لیے خام مال اور سستے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ میں ان کی نوآبادیاں قائم ہو چکی تھیں۔ ان نوآبادیوں سے انہیں خام مال اور بازار آسانی سے دستیاب ہو گئے۔ برطانوی سامراج نے ہندوستان سے تانبا، جستہ، ابرق، روئی اور دوسرے خام مال اپنے ملک لے جانا شروع کیا۔ ملک میں آباد سرمایہ کاروں کو بڑھتی صنعت کے سبب سرمایہ کاری میں آسانی ہوئی، اور صنعت کے فروغ کے ساتھ ان ممالک کی سامراجیت کو عروج حاصل ہوا۔ فوجی اور سیاسی وجوہات، ملٹری اینڈ پولیٹیکل کازز، ترقی پسند یورپی ممالک کو یہ احساس تھا کہ اگر انہیں قومی سلامتی، قوم پرستی اور فوجی طاقت کو بچائے رکھنا ہے تو استعماریت قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ 19ویں صدی کے دور میں کسی بھی یورپی ملک کی عظمت افریقہ اور ایشیا میں
نوآبادی کی تعداد اور اس کی بحری فوج پر منحصر کرتی تھی، لہذا برطانیہ اور فرانس وغیرہ ممالک نے دنیا کے مختلف مقامات پر بحری اڈے قائم کرنے شروع کیے اور ان مقامات سے کوئلہ حاصل کرنا اور اپنے ممالک کو پہنچانا شروع کیا۔ دوسرے جزیرے پر اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے نوآبادیوں کے بندرگاہ کو قبضے میں رکھنا بھی ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ برطانیہ اور فرانس کو قومی تحفظ کے لیے مصر پر قبضہ کرنا لازمی تھا۔ 1797-98 عیسوی میں دونوں فوجیں خلیج ابو قیر کی جنگیں لڑ چکی تھیں۔ اس جنگ میں فرانس کو شکست حاصل ہوئی تھی۔ برطانیہ کے لیے نہر سوئس کی حفاظت بھی ضروری تھی، کیونکہ اس کے ذریعہ وہ کم وقت میں بھارت اور چین تک آ سکتا تھا۔ نہر سوئس کو عام استعمال کے لیے 1869 عیسوی میں کھول دیا گیا تھا۔ انسان دوست اور مذہبی وجوہات، ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیجیس کازز۔ بہت سارے مغرب والوں کا یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں سے اعلیٰ اور برتر ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ استعمار میں آباد لوگوں کو مہذب بنائیں۔ اسی سوچ کے تحت ردیارڈ کپلنگ نے 1890 عیسوی میں دا وائٹ مینس برڈن نظم لکھی اور یورپ والوں کو یہ باور کرایا کہ غیر مہذب کو تہذیب یافتہ بنانا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس مشن میں تن من اور دھن سے جڑ جائیں۔ عیسائی مشنریوں نے انسان کی خدمت کے بہانے استعماریت کی حمایت شروع کر دی، اور اس طرح وہ لوگ بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں عیسائیت کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ان دونوں بر اعظم کے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اسکول اور جدید طریقۂ علاج کے لیے ہسپتال قائم کیے۔ اس دور میں ان ممالک میں اسلامی حکومت بھی موجود تھی، لیکن جدید تعلیم اور علاج و معالج کی سہولیات ان کی حکومت میں عام لوگوں کو مہیا نہیں تھی، جس کا خاطر خواہ فائدہ سامراجیوں کو حاصل ہوا۔ ڈارون کا سماجی نظریہ۔ 1859 عیسوی میں چارلس ڈارون کی آن دا اوریجن آف اسپیسیز شائع ہوئی۔ ڈارون نے اس کتاب میں نیچرل سلیکشن کا نظریہ پیش کیا۔ یہ نظریہ سروائیول آف دا فٹیسٹ کے طور پر جانا گیا۔ اس نظریے کو ہربرٹ اسپینسر نے پہلے پہل انسان کو حالات کے تحت اپنے آپ کو تبدیل کر لینے کے لیے پیش کیا تھا۔ اس نظریے نے بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں سامراج کو بڑھاوا دینے میں کافی مدد پہنچائی۔ تکنیکی وجوہات، ٹیکنالوجیکل کازز۔ یورپ والے جب بر اعظم افریقہ اور ایشیا کے اندرونی حصے میں اپنی نوآبادی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ان تمام مقامات پر پائے جانے والے مچھر اور اس کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئنین دوا ایجاد کی۔ اس دوا کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ نوآبادی کے لوگوں کی نظر میں مسیحا کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ نوآبادی میں دریا اور سمندر کے کنارے آنے جانے کے لیے کشتی کا استعمال عام تھا۔ سامراجیوں نے اس کی جگہ بھاپ سے چلنے والی کشتی کو متعارف کرایا۔ ملک میں دور کے سفر کے لیے پختہ راستے،
ریل اور گاڑی کو متعارف کرایا۔ یہ ایسی پیشکش تھی جن کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی افادیت لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہی اور سامراجیت یعنی امپیریلزم کو ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک امپیریلزم اینڈ اٹس فارمز کو آپ نے اس لیکچر کے ذریعہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ دوسرے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سبوں سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سروسمی کو دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔